باپ اور بیٹے اور قدوس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور قدوس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج روزوں کے اتوار کے دوران چھٹے اتوار کو پوری دنیا میں جمعوں کے اتوار اور یسوع مسیح کی صبحوں کے اتوار کے ساتھ پاک ہفتے کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ پاک ہفتہ ہم سب کے لیے نہایت ہی سنجیدگی بیان کرنے کا وقت ہے۔ اسی سنجیدگی کے راستے سے خدا لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ ہم اپنی دعا سے، اپنے کلام پڑھنے سے، اپنے گیت گانے اور پرستش کرنے سے ہم خدا کے ساتھ ملاپ کرتے ہیں۔ یہ پاک ہفتہ جتنا ہم خدا یسوع مسیح کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں اتنا ہی ہمیں بھی امید دلاتا ہے کہ جتنا مسیح موت پر غالب آیا ہے اسی طرح ہم بھی موت اور اپنی پریشانیوں میں، اپنی تکلیفوں میں، اپنے دکھوں میں، اپنے مصائب میں غالب آ کر خدا یسوع مسیح کی طرح جی اٹھیں گے۔ آئیے بڑے ایمان اور یقین کے ساتھ ان ٹہنیوں کی برکت کرتے ہوئے اسی شاہانہ انداز سے جس طرح خدا یسوع مسیح رسول اللہ کرتے ہوئے ہم بھی ٹہنیاں لہلاتے ہوشانہ اور بادشاہوں کے بادشاہ کے نعرے لگاتے ہوئے گرجا گھر کی طرف روانہ ہوں گے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ اے عظیم خدا، ان ٹہنیوں کو برکت دے اور ان کو پاک کر۔ ہم آج خوشی کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ مسیح خداوند ہمارا نجات دہندہ اور بادشاہ ہے۔ وقت ہے کہ ہم وفاداری کے ساتھ اپنے نجات دہندہ کی پیروی کریں اور ایک دن نئے اور اپنی بیت المقدس کی خوشیاں حاصل کریں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ ہمارے یہاں کی مقدس لوکا کے مطابق اس کا 19 سال اس کی 28 سال 40 ہے۔ اور جب وہ یہ باتیں کر یروشلم کی راہ لے کر آگے آگے چلا اور ایسا ہوا کہ جب اسے پہاڑ پر جو زیتون کہلاتا ہے بیت فجے اور بیتنیہ کے نزدیک پہنچا تو اپنے شاگردوں میں سے 2 کو لے کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک ہڈی کا بچہ بندھا ہوا پاؤ گے جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول کر لاؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ یوں کھولتے ہو تو اس سے یوں کہنا کہ خداوند کو درکار ہے۔ بھیجے ہوئے نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا، اور جب ہڈی کا بچہ کھولنے لگے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچے کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خداوند کو درکار ہے، اور وہ اس کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب یسوع جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ بڑے زیتون
के उत्तर पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब फौजों के सबक पे जो उन्होंने देखते थे खुश होकर बुलंद आवाज में यूं कहते हुए खुदावंद की तमजीद करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सलामती हो और आने वाला पर जाए। और उसी रजू में से बास फरीसी ने उससे कहा कि ऐ उस्ताद, अपने शागिर्दों को सिखा। और उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप भी रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। बात के पड़े और चले जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अभी हम सब जुलूस की तकनीक को बनाएंगे। सबसे आगे अल्ताज के बच्चे होंगे। अल्ताज के बच्चों के पीछे हमारे जुलूस में जो बच्चे शामिल हैं उसके पीछे खवातीन और इसी तरह जुलूस को बड़ा करते जाएंगे। आप सब एक साथ जुड़ते जाएंगे और सारे मिलकर नारा लगाएंगे, बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह। अभी चलना नहीं है भाई। अच्छा, मेहरबानी करके तमाम बहनों से भाइयों से गुजारिश है कि जरूर सामने लगाना है। एक एक तीन तीन रोटी लेनी बेटा। मैं तो वाइट महाराज इधर उधर 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 अरे रुक जाओ चले जाओ। पैसे करो यार।
आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। ऐ कादर मुतलिक और अपनी खुदा, तूने बनो इंसान को अपना प्यारा बेटा बख्शा ताकि वो हमें बचाए और हमारे लिए इंतसारी और हलीमी का शानदार नमूना हो। उसने इंसान बनकर और सलीब पर अपनी जान देकर तेरी मर्जी पूरी की। अपनी रहमत से हमें ये तौफीक अता कर कि हम उसकी पैरवी करके तेरे सच्चे गवाह ठहरें और उसकी क़यामत में शरीक होने के लायक ठहरे। मसीह खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदूस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आप सब तशरीफ रखें और हम कलाम मुक़द्दस की तिलावतें सुनेंगे। संजीदगी और रोकने और मेहरबानी करके खामोशी मंशूर न करें। तिलावतें सुनेंगे। अच्छा, एक दफा सारे सेटल हो जाए तो फिर तिलावत शुरू करते हैं। अपना मुंह नहीं छुपाया, मैं जानता हूँ कि मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। हम सबके लिए आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफा 50 बाब 4 ता 7वीं आयत पर। मालिक खुदावंद ने मुझको शागिर्द की जुबान अता की ताकि मैं थकेमानों के लिए वक्त पर कलाम कर सकूं। वो हर सुबह मुझे जगाता है ताकि मैं शागिर्द की मानिंद सुनूं। मालिक खुदावंद ही ने मेरा कान खोला है तो मैं सरकश ना हुआ और पीछे को ना लौटा। मैंने अपनी पीठ मारने वालों को और गालें नोचने वालों को दे दी। मैंने तौहीन और थूक से अपना मुंह नहीं छुपाया, लेकिन मालिक खुदावंद मेरा मददगार है, इसीलिए मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। इसीलिए मैंने अपना चेहरा चकमाक की तरह किया और ये जाना कि मैं रुसवा ना होऊंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत है।
से छुड़ाए। बहुत से घुटने मुझे गिरे हुए हैं, भटकदारों का गुरु मेरे चारों तरफ है। उन्होंने मेरे हाथ और मेरे पाँव छेद डाले हैं। मैं अपनी सब हड्डियाँ गिन सकता हूँ। वो मेरे कपड़े आपस में बांट और मेरे लिबास पर बुरा डालते हैं, मगर तू है खुदावन दूर ना रहे। ऐ मेरे मददगार, मेरे खुदा के लिए जल आ। मैं अपने भाइयों में तेरा नाम मशहूर करूँगा। जमात के दरमियान तेरी हम करूँगा। ऐ तुम जो खुदावन से डरते हो, उसकी हम करो। ऐ यकूब की कुल नस्ल, उसकी तमजीद करो। ऐ इस्राएल की औलाद, उसकी ताज़ीम करो। उसने अपने आप को फरोतन कर दिया, लेकिन खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत फिलिप्पियों के नाम उसका 2 बार उसकी 6 आयत से लेके 11 आयत तक। यह सोकर खुदा के बराबर होना गनीमत ना जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और गुलाम की जात इख्तियार करके इंसान का मुशायबा हो गया। इंसानी शक्ल में पाया जाकर अपने आप को फरोतन कर दिया और मौत, बल्कि सलीबी मौत तक फरमा बरदार रहा। और इसी वास्ते खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है, ताकि यीशु मसीह के नाम पर हर एक
घुटना झुके, क्या आसमान में, क्या जमीन पर, के आलम पर, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। नाराय हम के लिए हम खड़े होंगे। दुखों का तस्करा मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तवजीह हो। जब वक्त हो गया तो यीशु 12 रसूलों समेत खाना खाने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उससे कभी न खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। अब प्याला लेकर शुक्र किया और कहा, इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से अंगूर का रस कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। फिर रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उन्हें दी, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद ये कहकर प्याला भी दिया, ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, जो मुझे गिरफ्तार करवाता है उसका हाथ मेरे साथ दस्तरखान पर है, क्योंकि इब्ने इंसान तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीले से वो गिरफ्तार किया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है जो ये करने को है, और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाए। पर उसने उनसे कहा, गैर कौमों पर उनके बादशाह हुकूमत चलाते हैं और जो उन पर इख्तियार रखते हैं वो मुहसन कहलाते हैं, मगर तुम ऐसे ना हो, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानंद और सरदार खादिम की मानंद बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठा है या वो जो खिदमत करता है, या वो नहीं जो खाना खाने बैठता है, लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानंद हूँ। तुम वो हो जो मेरी आज़माइशों में बराबर तेरे साथ रहे, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ, ताकि मेरी बादशाही में मेरे दस्तरखान पर खाओ पियो और तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों की अदालत करो। फिर खुदावंद ने कहा, शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुम्हें तलब किया ताकि गंदुम की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। ए खुदावंद, मैं तेरे साथ कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। मगर यीशु ने कहा, है पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग के बांग ना देगा जब तक तू 3 मर्तबा मेरा इनकार ना करे कि मैं उसे नहीं जानता। और उसने उनसे कहा,
جب میں نے تم کو بٹوے اور تھیلی اور جوتوں کے بغیر بھیجا تھا کیا تمہیں کسی چیز کی کمی رہی تھی؟ انہوں نے کہا کسی چیز کی نہیں۔ اس نے ان سے کہا مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے دے، اور اسی طرح تھیلی بھی، اور جس کے پاس تلوار نہ ہو وہ اپنا چوغا بیچ کر خریدے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ نوشتہ میرے حق میں پورا ہونا واجب ہے کہ وہ بدکرداروں کے ساتھ شمار کیا گیا، اس لیے کہ مجھ سے نسبت رکھنے والی بات انجام تک پہنچنے والی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھ اے خداوند، یہاں 2 تلواریں ہیں۔ اس نے ان سے کہا یہی بس ہیں۔ اور وہ نکل کر اپنے دستور کے مطابق کوہ زیتون کو گیا، اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اور وہ ان سے جدا ہو کر تقریباً پتھر کا ٹپا آگے بڑھا، اور گھٹنے ٹیک کر دعا کرتے ہوئے کہنے لگا اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا، وہ اسے تقویت دیتا تھا۔ پھر وہ جانکاری کی حالت میں اور بھی سرگرمی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا خون پسینے کی موٹی موٹی بوندوں کی مانند ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ جب وہ دعا سے اٹھ کر شاگردوں کے پاس آیا تو ان کو غم کی وجہ سے سوتے پایا، اور ان سے کہا تم کیوں سوتے ہو؟ اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو ایک ہجوم آیا، ان 12 میں سے جو یہودا کہلاتا تھا اور ان کے آگے آگے تھا۔ وہ یسوع کے پاس آیا کہ اس کو چومے۔ تب یسوع نے اس سے کہا اے یہودا، کیا تو ابن انسان کو بوسہ لے کر پکڑواتا ہے؟ جب اس کے ساتھیوں نے معلوم کیا کہ کیا ہونے لگا ہے تو کہا اے خداوند، کیا ہم تلوار چلائیں؟ اور ان میں سے ایک نے سردار کاہن کے غلام پر تلوار چلائی اور اس کا دہنا کان اڑا دیا۔ تب یسوع نے جواب میں کہا بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس کے کان کو چھو کر بحال کیا۔ پھر یسوع نے سردار کاہنوں اور ہیکل کے سرداروں اور بزرگوں سے جو کہ اس پر چڑھ آئے تھے اور کہا تم گویا مجھے ڈاکو پکڑنے کو تلواریں اور لاٹھیاں لے کر نکلے ہو۔ میں ہر روز ہیکل میں تمہارے ساتھ تھا اور تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا، لیکن یہ تمہاری گھڑی اور تاریکی کا اختیار ہے۔ پھر اس کو گرفتار کر کے لے چلے اور سردار کاہن کے گھر میں لے گئے، اور پطرس فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا۔ اور جب انہوں نے صحن کے بیچ میں آگ جلائی اور چوگرد بیٹھے تو پطرس ان کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ ایک لونڈی نے اسے آگ کی روشنی میں بیٹھا ہوا دیکھ کر اس پر خوب نگاہ کی اور کہا یہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ مگر اس نے انکار کر کے کہا
बीबी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी उन्हीं में से है। मगर पतरस ने कहा, मियाँ, मैं नहीं हूँ। तकरीबन 1 घंटे के बाद किसी और ने यकीनी तौर से कहा, बेशक ये आदमी उसके साथ था, क्योंकि जलीली है। पतरस ने कहा, मियाँ, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। उसी दम जब वो ये कह ही रहा था, मुर्ग ने बांग दी। तब खुदावंद ने मुड़कर पतरस पर निगाह की और पतरस को खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। वो बाहर जाकर जार जार रोया और जो आदमी उसे गिरफ्तार किए हुए थे उसको ठट्टों में उड़ाते और उसे मारते थे और उसकी आंखें बंद करके उसके मुंह पर तमाचे मारते थे और उससे ये कहकर पूछते थे, नबूवत से बता कि किसने तुझको मारा। और ताने मार मार कर बहुत सी और बातें उसके खिलाफ कही। और जब दिन हुआ तो कौम के बुजुर्ग यानी सरदार काहिन और फकीर जमा हुए और उसे अपनी अदालत आलिया में लाए और कहा, अगर तू अल मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, अगर मैं तुमसे कहूं तो यकीन ना करोगे, अगर पूछूं तो जवाब ना दोगे, मगर अब से इब्ने इंसान खुदाए कादर की दाहिनी तरफ बैठा रहेगा। इस पर उन सब ने कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा, तुम खुद ही कहते हो क्योंकि मैं हूँ। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या जरूरत है, क्योंकि हमने खुद उसी के मुंह से सुन लिया है। वो सब के सब उठकर यीशु को पिलातुस के पास ले गए और उस पर ये कहकर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, हमने तहकीक की कि ये हमारी कौम को भड़काता और कैसर को खिराज देने से मना करता है और अपने आप को मसीह बादशाह कहता है। तब पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने उसके जवाब में कहा, तू खुद कहता है। तब पिलातुस ने सरदार काहिनों और अवाम से कहा, मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता। मगर उन्होंने और भी जोर देकर कहा, ये तमाम यहूदिया में बल्कि जलील से लेकर यहाँ तक राय को सिखा सिखा कर उभारता है। पिलातुस ने ये सुनकर पूछा, क्या ये आदमी जलीली है? जब उसे मालूम हुआ कि ये हेरोदेस की अमलदारी का है तो उसने उसे हेरोदेस के पास भेजा, क्योंकि वो भी उन दिनों यरूशलेम में था। हेरोदेस यीशु को देखकर नहायत खुश हुआ। बात सुनकर मुद्दत से शौक रखता था कि उसे देखे और उसे उम्मीद भी थी कि उससे कोई निशान सरजद होता देखे और वो उससे बहुत सी बातें
पूछता रहा, मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। और सरदार काहिन और फकीर खड़े हुए बड़ी शदोवत से उस पर इल्ज़ाम लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने फौज के उसे जलील किया और ठट्ठे में उड़ाया और चमकीली पोशाक पहनाकर उसको पिलातुस के पास वापस भेज दिया। और उसी दिन हेरोदेस और पिलातुस आपस में दोस्त हो गए, क्योंकि पहले उनमें दुश्मनी थी। और पिलातुस ने सरदार काहिनों, लश्करी सरदारों और अवाम को जमा करके उनसे कहा, तुम इस शख्स को मेरे पास ये कहते हुए लाए कि ये लोगों को बहकाता है। देखो, मैंने तुम्हारे सामने तहकीकात की है, मगर उन इल्ज़ामों में से जो तुम इस पर लगाते हो, उनकी निस्बत ना मैंने इस शख्स में कुछ पाया और ना हेरोदेस ही ने, क्योंकि उस शख्स ने हमारे पास वापस भेजा है। और देखो, इससे कोई ऐसा फेल नहीं हुआ है कि जिससे कत्ल के लायक ठहरता। बस मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। उसे ईद में जरूर था कि किसी को लोगों की खातिर छोड़ दे। वो सब मिलकर चिल्ला उठे, इसे ले जा और हमारी खातिर बराबा को छोड़ दे। ये किसी फसाद के लिए जो कि शहर में हुआ था और खून करने के सबब से कैद में डाला गया था। मगर पिलातुस ने इस इरादे से कि यीशु को छोड़ दे उनसे दोबारा कहा, और वो यूं कहकर चिल्लाते रहे, इसे सलीब दे, सलीब। तीसरी बार उसने उनसे कहा, इसने क्या बदी की है? मैंने तो इसमें कत्ल के लायक कोई कसूर नहीं पाया, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। मगर वो चिल्ला कर इसरार करके तलब करते रहे कि इसे सलीब दी जाए, और उनका चिल्लाना कामयाब हुआ। तब पिलातुस ने हुक्म दिया कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक किया जाए, और उसने उस शख्स को छोड़कर जो फसाद और खून की वजह से मुकीम था और जिसे उन्होंने मांगा था, यीशु को उनकी मर्जी के हवाले किया जाए। और जब उसको लिए जाते थे तो उन्होंने शमाउन नामी एक कैरवानी को पकड़ा जो खेत से आ रहा था, और सलीब उस पर रख दी कि यीशु के पीछे पीछे उठा ले चले। लोगों का एक बड़ा हजूम और औरतें जो उसके वास्ते छाती पीटती और रो रही थी, उसके पीछे पीछे चली। यीशु ने उनकी तरफ मुड़कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर ना रो, बल्कि अपने आप पर और अपने बच्चों पर, क्योंकि देखो वो दिन आएंगे जिसमें कहेंगे, मुबारक है वो भांजे और वो रहम जो बार बार न हुए, और वो छातियां जिन्होंने दूध न पिलाया। तब वो पहाड़ों से कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और टीलों से कि हमें छिपाओ, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा किया जाता है तो सूखे के साथ क्या ना किया जाएगा। और वो दो और आदमियों को जो बदकार थे उसके साथ ले जाए जा रहे थे ताकि कत्ल किए जाएं।
اور جب وہ اس مقام پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے صلیب دی اور ان بدکاروں کو بھی، ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں، اور یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑے بانٹنے کے لیے کرہ ڈالا اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور سردار بھی ٹھٹے مار مار کر کہتے تھے اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مقبول المسیح ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ اور سپاہیوں نے بھی اس پر ہنسی کی اور پاس جا کر اسے سرکہ دے کر کہا اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ اور اس کے اوپر یونانی، لاطینی اور عبرانی حروف میں ایک کتابہ لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ ان بدکاروں میں سے جو صلیب پر لٹکائے گئے تھے ایک نے اسے تانا دے کر کہا کیا تو المسیح نہیں؟ تو پھر اپنے آپ کو اور ہم کو بھی بچا۔ لیکن دوسرے نے جھڑک کر جواب میں کہا کیا تو اب بھی خدا سے نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے۔ ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں، مگر اس نے تو کوئی بدی نہیں کی۔ اور اس نے ان سے کہا اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور چھٹی گھڑی کے قریب تھا کہ سارے ملک پر تاریکی چھا گئی جو نامی گھڑی تک رہی، کیونکہ سورج کی روشنی جاتی رہی اور ہیکل کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ اور یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے جان دے دی۔ آئیے ابھی ہم سب روزانہ ہوں گے اور اس دوران خدا یسوع مسیح کی اس کی موت پر دھیان و گیان کریں گے۔ اور جو کچھ ہوا تھا جب صوبیدار نے وہ دیکھا تو خدا کی تمجید کی اور کہا بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ اور جتنے لوگ اس نظارے کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے جب جو کچھ ہوا تھا دیکھا تو چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے
اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو جلیل سے اس کے پیچھے ہو لی تھی دور کھڑی ہو کر یہ ماجرا دیکھ رہی تھی۔ وسیلے سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ لطوریائی مزاج دو طرح کا ہے، ایک یہ کہ جس میں شاہانہ طور پر خداوند یسوع پرتپاک طریقے سے نعروں کے شور میں، لوگوں کے ہجوم میں شہر یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہاں پر داخل ہوتے ہیں تو ایک نئی ہلچل جو ہے وہ زور پکڑتی ہے، اور وہ ہلچل اس کے پکڑوائے جانے کی ہے، اس کے خلاف کی جانے والی سازشوں کی ہے۔ تو ایک طرف اس کا فتح مند شاہانہ یروشلم میں داخل ہونا ہے، اور دوسرا اس کا افسردہ، غمناک اور دردمندانہ طور پر اس کے خلاف ہونے والی سازشوں میں گرفتار ہونا ہے۔ اگر آج اس ساری لطوریا کے مزاج کے مطابق انجیل مقدس پر جو تفصیل سے خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا تذکرہ پڑھا گیا ہے اس پر دھیان و گیان کریں تو چند ایک چیدہ نکات جو ہے ان پر غور ضرور کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ آج سے ہم ایک نہایت ہی سنجیدہ، پاک ترین اور ہمارے روزوں کے ان تمام ایام کے عروج پر پہنچ گئے ہیں، جب ہم آج سے لے کر اگلے اتوار تک پاشکا کے گہرے بھید یعنی یسوع مسیح کی صورتیں، یسوع مسیح کا مصلوب ہونا اور یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہے اس کو منائیں گے، اور اس کا یہ پاشکائی بھید ہمارے لیے انفرادی طور پر، ہمارے خاندانوں کے لیے اجتماعی خاندانی طور پر، ہمارے کلیسیا کے لیے کلیسیائی طور پر، اور پورے معاشرے کے لیے اجتماعی طور پر اس امید کا پیغام ہے کہ وہ جو قوم اندھیرے میں ہے اس پر بڑا نور چمکے گا، وہ جو موت کی وادی میں ہے ان پر زندگی کا سورج طلوع ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کی صحبت پر دھیان کرتے ہوئے ہم یہ بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ اس دور میں جب یسوع مسیح کو گرفتار کیا جا رہا تھا، اس کے خلاف سازش بنی جا رہی تھی، تو اس وقت پس منظر کیا تھا؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ٹائم تھا یروشلم میں بڑی گہما گہمی کا، تقریباً 15 لاکھ سے 20 لاکھ کے قریب یہودی یروشلم میں اس وقت موجود تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ عید فصح منانے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اس موقع کو بڑے مؤثر طور پر وہ لوگ جو یسوع مسیح سے خائف تھے، وہ لوگ جو یسوع مسیح سے پریشان تھے، وہ اس موقع کو بڑے طریقے سے اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم پہلے سن چکے ہیں کہ 3 بڑے جرم تھے جن کی پاداش میں کسی کو سنسار کیا جا سکتا تھا، اور ان میں سے پہلا ایک تھا کسی کو قتل کرنا، دوسرا تھا زناکاری کرنا، اور تیسرا تھا خدا کی بے حرمتی کرنا۔ یسوع مسیح کی اخلاقیات کا معیار یہ تھا کہ اس پر نہ تو کسی کو مارنے کا، نہ ہی کوئی زناکاری کا، نہ اس کے علاوہ کوئی اور الزام لگایا جا سکے۔
وہ پاک تھا، پاک ہے اور پاک رہے گا۔ وہ انسان ہوتے ہوئے بھی ہر ایک گناہ کے اثر سے پاک تھا، اس لیے اس کے جو بدترین مخالف بھی تھے وہ بھی اس پر ان میں سے کوئی بھی گناہ کا الزام نہیں لگا سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے منصوبے، اپنی سازش کے ذریعے سے اس پر سیاسی نوعیت کے اور مذہبی نوعیت کے الزام لگانے شروع کیے۔ دلچسپ بات یہ ہے، جب بھی بڑا ہجوم جمع ہوتا ہے تو کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے مقصد اور اپنے مطلب کے لیے ہجوم کو استعمال کرنا بڑی اچھی طرح آتا ہے۔ بھی کیمرہ چل رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں، پھر بھی یہ بات جو ہے بتانے اور سکھانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے دیکھو آج بہت بڑا ہجوم ہے، کئی لوگ جو ہے وہ مہنگے اور سستے ہر طرح کے کیمرے لے کر آگے آگے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ کسی کو نہیں پتا کہ کون کس کے لیے تصویریں کھینچ رہا ہے، کوئی اپنے مقصد کے لیے اپنے فیس بک پہ ڈالے گا، کوئی کسی کے فیس بک پہ ڈالے گا، کوئی کسی پہ کچھ لکھے گا، کوئی کسی پہ کچھ لکھے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی لوگوں کا ہجوم جمع ہوتا ہے اور وہاں کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے بھی لوگ، تھوڑا بولنا ہے بھائی، سونا نہیں، اگر سو گئے تو کلام کا مزہ نہیں آنا، ٹھیک ہے جی؟ تو جاگ رہے کہ نہیں؟ تو سارے ایک دفعہ نعرہ لگاتے ہیں، پھر ہاتھ اٹھا کے، بادشاہوں کا بادشاہ نہیں، پورا ہاتھ ایسے میری طرح اٹھانا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ۔ اچھا، پھر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب بڑے ہجوم ہوتے ہیں تو لوگ اپنے طریقے کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، آج بھی بہت لوگ تھے، مجھے کئیوں نے آ کے کہا فاطر جی یہ فلاں اس شخص کا کیمرہ ہے، کسی نے کہا اس مقصد کے لیے ہے، اور کبھی کبھی کوفت بھی ہوتی ہے۔ یہ ابھی جب ہم دعا شروع کرنے لگے تھے تو ہم دعا میں تھے، لیکن اگر کوئی فٹافٹ آ کے کیمرے کے سامنے آپ کو کھڑا کر دے، آپ کو لگتا ہے جیسے آپ شو پیس ہیں، ایسے لگتا ہے کہ نہیں؟ تو شو پیس کی طرح ایسے لگتا ہے، پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ شو پیس کی طرح نا، حالانکہ آپ کا اس میں دھیان نہیں۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے بندے کو آپ جانتے بھی نہیں، ایک تو ہوتا ہے نا چلو کسی کو آپ جانتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ تصویر بنوا لیں تو آپ کو پتا ہے، کبھی کبھی کوئی لوگ صرف آپ کو اس لیے کہ وہ آپ کی فوٹو کو بعد میں استعمال کریں گے، وہ فوٹو بنانے کے لیے آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور آپ کو اس شخص کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو ایک بات۔ دوسری بات کہ جب راہ کے کنارے چل رہے تھے تو نعرے لگ رہے تھے یسوع مسیح کے، ہوشانا ہوشانا۔ ہوشانا کا مطلب کیا ہے؟ خدا ہمیں بچا۔ اب اس نعرے کو لوگ دو طرح سے لے رہے تھے، ایک وہ لوگ تھے جو آنے والے مسیح کے منتظر تھے، ایک وہ لوگ تھے جو آنے والے مسیح کے منتظر تھے، جن کا ایمان اور یقین یہ تھا کہ مسیح آئے گا، وہ ہمارے گناہوں سے ہمیں چھٹکارا دے گا، وہ ہمیں نجات دے گا، وہ ہمیں نیا بنائے گا، ہمیں ہر طرح کی غلامی سے آزاد کرے گا۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو یہ سوچ رہے تھے کہ مسیح آئے گا اور وہ سیاسی طور پر رومی حکومت کو ختم کرے گا، وہ اپنی حکومت قائم کرے گا۔ میری بات سمجھ گئے ہیں؟ تو جب لوگ نعرے لگا رہے تھے ہوشانا ہوشانا ہوشانا، اس کا مطلب یہ تھا کہ خداوند ہمیں بچا۔ تو اس نعرے کا دو طرح مطلب میں نے بتایا، ایک تھا وہ جو روحانی طور پر بچنا چاہتے تھے، ایک وہ جو سیاسی طور پر بچنا چاہتے تھے، کہ بھائی مسیح آئے گا، وہ رومی حکومت کو ختم کرے گا۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ لوگ نعرے لگا رہے تھے تو جو رومی حکومت کی نظریں تھیں، رومی حکومت کی نظریں تھیں وہ یسوع مسیح پر پہلے سے لگی ہوئی تھی کہ یسوع مسیح اندھوں کو بنائی دیتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے، گونگوں کو بہر
بلکہ عجیب چیز یہ ہے کہ وہ مردوں کو مردوں قبروں میں سے زندہ کرتا ہے. تو رومی حکومت پہلے ہی بہت زیادہ تھی کہ اگر اس نے لوگوں میں اپنی بھاگ بٹھائی تو یہ جو یروشلم میں 2 ملین کے قریب لوگ ہیں، اگر وہ اس کے پیچھے لگ گئے تو کیا بنے گا؟ یہ تو ہماری حکومت کو ختم کر دیں گے. یروشلم ایک امیر شہر تھا، یروشلم ایک امیر شہر تھا، رومی حکومت کو وہاں سے بہت زیادہ ٹیکس ملتا تھا. تو انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اگر اس کو چھوڑ دیا، اگر لوگ اس کے ساتھ اسی طرح جڑتے رہے، اگر لوگ اسی طرح بات اس کی سنتے رہے تو کیا ہوگا؟ یہ تو بڑی آسانی سے بغاوت کر سکتا ہے. حالانکہ یسوع مسیح اپنے اس سارے کورٹ کچہری کے چکروں میں کہیں گے کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، لیکن لوگ اپنے اپنے طریقے سے. تو بتا رہا تھا کہ جب یسوع مسیح جلوس میں یروشلم کی طرف جا رہے تھے تو لوگ طرح طرح کے نعرے لگا رہے تھے، طرح طرح کے نعرے لگا رہے تھے. مثال کے طور پر دلچسپی کی بات ہے، بھائی مبارک میرے ساتھ تھے جلوس میں، تو ایک لڑکا ادھر کھڑا ہو کے کہتا ہے فادر جی تسی ادھر ناشتے کرتے پے سو ایتھے کلیسیا انتظار بھی کر دی. اس کو نہیں پتا کہ میں ادھر تلاوتیں سن رہا تھا. ہیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ پتا کخ نہیں ہیں، وہ ادھر ایسے ہی گزرتے ہوئے. تو اس طرح بھی یسوع مسیح جب جلوس میں جا رہے تھے، یسوع مسیح جب جلوس میں جا رہے تھے تو سارے اس کے حق میں نہیں تھے، سارے اس کے حق میں ہوشانہ کے نعرے نہیں لگا رہے تھے. کچھ کو اس کے بارے میں پتا تھا اور کئیوں کو اس کے بارے میں ابھی ہم یہاں پر تلاوت پڑھ رہے تھے، میں تلاوت سن رہا تھا تو ادھر اس نے کہا، کیا کہا؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ کو بات جب تک پتا نہ ہو کسی کے بارے میں بات، شاباش. تیسری بات، کورٹ کچہری میں جب یسوع مسیح پہنچ گئے تو اس کے اپنے جو تھے، اس کے اپنے جو ہیں وہ اس کو چھوڑ گئے. جان تو ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے. جنگل میں اگر آگ لگے تو جو باندر ہے یا بندری ہے وہ اپنے بچوں کو پکڑ کے اپنے پیروں کے نیچے کر لیتی ہے کیونکہ جان سب کو اپنی. یسوع مسیح کے ساتھ جو تھے، جنہوں نے اس کے ساتھ عہد و پیمان کیے تھے، ساتھ مرنے اور ساتھ جینے کے وعدے کیے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پکڑا گیا ہے، یہ پکڑا جائے گا، آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اس سے نکھرتے گئے، اس سے نکھرتے گئے. اور جو بڑے پختہ تھے، بڑے پختہ، جن کے بارے میں یسوع مسیح نے پہلے بھی پیشن گوئی کی تھی کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا. سب سے پختہ آدمی، سب سے طاقتور آدمی یسوع مسیح کے دوستوں میں سے، یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے 3 بار اپنی جان کو محفوظ کرنے کے لیے 3 بار یسوع مسیح کا اس نے انکار کیا. لیکن ایک مزے کی بات ہے، بندہ جتنا مرضی خدا کا انکار کر لے، ایک بار خدا ضرور موقع دیتا ہے اس کو سمجھ آنے کی. جیسے ہی اس نے 3 بار انکار کیا تو کیا ہوا؟ بھئی جاگنا ہے. ہاں، مرغ نے بانگ دی. آگے عمل کیا ہوا؟ اس کو یاد آ گیا. ہم خدا سے جتنا مرضی دور چلے جائیں، جتنا مرضی بھٹک جائیں، جتنا مرضی اس کے انکاری ہو جائیں، اپنی گفتگو میں، اپنے کردار میں، اپنے چال چلن میں، اپنی زندگی کے کاموں میں جتنا مرضی دنیا میں کھو جائیں، ایک بار ہمیں موقع ضرور ملتا ہے یاد دہانی کا، ایک بار ہمیں موقع ضرور ملتا ہے ہوش میں آنے کا. اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موقع نہیں ملا. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موقع نہیں ملا. اگر کوئی سننا نہ چاہے، دیکھنا نہ چاہے، اٹھ کر چلنا نہ چاہے، تو ایسے شخص کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن موقع خدا ہر ایک کو دیتا ہے.
تاکہ وہ اپنی زندگی میں سمجھ جائے، اس کو اپنی زندگی میں اپنی غلطی کا احساس ہو، اور اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد ہمارے اوائل کلیسیا جو ہے کلیسیا کے فادرز وہ کہا کرتے تھے کہ بپتسمے کا پانی ہمارے موروثی گناہ کے اثر سے ہمیں پاک کرتا ہے، اور پچھتاوے پشیمانی کے آنسو، توبہ کفارے کے آنسو، قبولیت کے آنسو جو ہماری آنکھوں سے بہتے ہیں وہ ہماری روحوں کو پاک کرتے ہیں۔ جب بندہ اپنے غلطی پر پشیمان ہوتا ہے اور روتا ہے، اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، تو یہ آنسو جو اس کے بہتے ہیں یہ انمول ہوتے ہیں، ان کا کوئی مول نہیں، کیونکہ یہ خدا کے رحم کی علامت ہے۔ اگر یہ بندہ سچے دل سے کرے، وہ کرکٹ کی طرح نہیں، جس طرح کرکٹ رنگ بدلتی ہے اس طرح نہیں۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مگرمچھ کے آنسو رونا۔ مگرمچھ کے آنسو رونے سے مطلب ہے کہ اس کی آنکھوں سے پانی جو ہے وہ خود بخود بہتا رہتا ہے، یعنی کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلا وجہ ہی اس کے آنسو ٹپکتے رہتے ہیں۔ تو یہ نہ ہو کبھی آپ مگرمچھ کو دیکھو تو آپ اس کی آنکھوں میں پانی دیکھ کے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے رونے لگ جاؤ کہ یہ رو رہی ہے۔ نہیں، مگرمچھ کے آنسو کا محاورہ جو ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے خود بخود آنسو بہتے رہتے ہیں۔ پھر آگے خداوند یسوع مسیح نے یہ سارا کچھ برداشت کیا ہے، لیکن ایک بات بہت ہی نمایاں اور واضح ہے، وہ یہ کہ خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا اوڑھنا چھوڑنا یہی ہے کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرے۔ اسی لیے نہ اس کو آندھی، نہ اس کو طوفان، نہ اس کو کوڑے، نہ اس کو کوئی کسی قسم کی ملامت، نہ اس کو منہ پر تھوکے جانا، نہ اس کو منہ پہ مارا جانا، نہ اس کو کوڑے لگایا جانا، نہ اس کو صلیب اٹھا کر لے چلنا، نہ اس کو یہ کیلوں کا ٹھوکے جانا، کوئی چیز بھی اس کو اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے سے روک نہیں سکتی۔ لیکن انجیل مقدس میں یسوع مسیح نے ان کے بارے میں کہا کہ ابن انسان تو جانتا ہے کہ اس کے حق میں لکھا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، لیکن کیا خوب ہوتا کہ وہ شخص جس کے وسیلے سے وہ کروایا گیا ہے وہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ ہمارا اس کی طرف جب ہم سوچتے ہیں تو اس میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ آج جب ہم یسوع مسیح کے صحبتوں کے اس اتوار کی عبادت میں شریک ہے، پاک ہفتے کو شروع کر رہے ہیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ پورا روزوں کا موسم تھا، توبہ کے لیے، کفارے کے لیے، اعتراف کے لیے، معافی کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، لیکن اگر ہم نے یہ موقع چھوڑ دیا ہوا ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اس ہفتے میں بھی ہم ایک بار پھر اپنے آپ کو روحانی طور پر متحد کریں اپنے آپ کے ساتھ، خدا کے ساتھ، اور توبہ اور کفارہ کر دیں، کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کو پکڑوانے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے، ہم یسوع مسیح کو دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے، ہم یسوع مسیح کے خلاف نعرے لگانے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے، ہم ان میں سے نہیں ہونا چاہتے جو کہتے ہیں صلیب دے، صلیب دے، ہم ان میں سے نہیں ہونا چاہتے۔ جب ہم ان میں سے نہیں ہونا چاہتے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنے آپ کو ان کی صف میں بھی کھڑا نہیں کرنا۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جن کے چہرے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہاتھی کے دانت کھانے والے اور ہیں اور کھانے والے، دکھانے والے اور ہیں اور کھانے والے اور ہیں، اسی طرح کئی لوگ ہیں جن کے چہرے دو طرح کے ہوتے ہیں، دکھنے میں بڑے معصوم لیکن زبان ہو سکتا ہے کہ چھری ڈال بھی تیز۔ ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں بھائی، ایسے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی وہ دیکھنے میں بڑے سادہ لگتے ہیں لیکن ان پر کسی قسم کا اعتبار کرنا مشکل۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو بہلا پھسلا کے
کوئی جھوٹی بات میں، کسی سازش میں، کسی غلط کام میں کھینچ ترو کے شامل کاری لیتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں، ایسے لوگوں کی کمپنی میں شامل نہ ہوں۔ اگر آپ کبھی مجھے موقع ملتا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ تخیل لاتی طور پہ کہ اگر جب یسوع مسیح کو پکڑوا کر لے کے جا رہے تھے سردار، کاہن، بزرگ، فقی، فریسی، ان میں سے چند ایک لوگ ہوں گے جنہیں در حقیقت پتا ہوگا کہ وہ کس لیے جا رہے ہیں۔ زیادہ تر جو ہوں گے وہ بھیڑ چال، فقیر کے فقیر، کیونکہ سارے جا رہے ہیں چلو وینے عقیم ہے، وہ تماشا دیکھنے والے کی وجہ تو کبھی کبھی کام زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں بھئی؟ تماشا دیکھنے والے مسئلہ کسی کا ہے، ہم خام خواہ اس میں جا کر نمبر پڑھا دیتے ہیں۔ وہ کچھ دنوں کی بات ہے، میرے پاس کوئی 8-10 بندے آئے کسی کام کے لیے، تو مسئلہ کام کسی ایک شخص کا تھا۔ تو میں نے ایک سے پوچھا، میں کہا بھائی کسی کا راستے آئے ہو؟ کہتے جی اے دے نال۔ اور میں پوچھا بھائی کسی کا نہیں آئے ہو؟ کہتے جی اے دے نال۔ کرتے کرتے مسئلہ کیا نکلا کہ کام کسی ایک بندے کا تھا، میں انہوں نے نوم کیا، میں کہا کسی اندر جا کے چاہے تو میرا معاملہ میں ٹھیک کر۔ کبھی کبھی وہ 9 بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی غلط کام کی طرف جا رہا ہے، خدا کرے کہ ہم اس غلط کام کا حصہ، اگر ہمیں نہیں پتا، ایسے ایسے کام میں کودنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت دفعہ ہم ایسے کاموں کی وجہ سے مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ مثال میں نے پہلے بھی سنائی ہے کہ اگر جواری جوا کھیلتے ہوں اور چھاپا پڑے، جڑے کھلوتے ہیں سب تو پہلے اور پڑے جاتے ہیں، تماشا بھی کھڑا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں بھائی؟ تو آپ کو نہیں پتا ہونا چاہیے، انہوں نے پتا ہونا چاہیے زیادہ انہوں نے مطلب کی کہانی۔ ایسے ہے کہ نہیں کہ جو کھڑے ہوتے ہیں تماشا دیکھنے والے، تو کبھی کبھی ہم کام کرتے نہیں ہیں، الٹ ہم غلط کام کرتے نہیں ہیں، لیکن صرف غلط بندوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ہم پر غلط بات جو ہے وہ پھنسی جاتی ہے۔ تو اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بری صحبت اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ بری صحبت سے بچنا چاہیے، بری صحبت سے بچنا چاہیے۔ آئیے خدا کرے کہ یہ پاک ہفتہ جسے ہم بڑے ایمان کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی برکت کا سبب بنے، ہمارے خاندانوں کے لیے، ہماری کلیسیا کے لیے، ہمارے انفرادی طور پر ہم سب کے لیے مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ آئیے اب ہم سب کھڑے ہو کر اور بہنوں، ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی دعائیں، التجائیں اور اپنی مناجات اپنے خدا کے حضور میں پیش کریں۔ ہم دعا مانگیں عالمگیر کلیسیا کے لیے، کلیسیا کے اتحاد اور سلامتی کے لیے، آپ سب کے لیے، آپ کی سلامتی کے لیے، آپ کے گھروں کی سلامتی کے لیے، کہ خدا ہمیشہ آپ کو اپنی برکات کے سائے میں رکھے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم دعا مانگے اپنے پاپا اعظم پوپ فرانسس کے لیے، ان کی اچھی صحت کے لیے، تمام کارڈینلز کے لیے، بشپ صاحبان کے لیے، کاہنوں کی کل جماعت کے لیے، تمام رہبان اور رہبات کے لیے، تمام مبشران انجیل کے لیے، بالخصوص اپنے پیرش کے تمام ماسٹر صاحبان کے لیے، ان کے گھروں کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، تمام بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے جو کلیسیا میں طرح طرح سے اپنی خدمت خدا کے گھر میں کرتے ہیں، کہ خدا ہر ایک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کو اپنی برکات سے مالا مال کرے، ان کے گھر ان کی خدمت کی بدولت بہت برکت پائیں۔ عزیز و اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ مہربان خداوند ازلی و زندہ خدا باپ، تیری ان بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، تمام جھکے سروں کے لیے، جو کہ خدا بڑی عقیدت اور بڑے احترام کے ساتھ آپ کے حضوری میں اور آپ کے چرنوں میں موجود ہیں، اور خدا اس کے ساتھ اپنی سروں کے ساتھ مل کر ان تمام بیماروں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا کہ جو گھروں میں یا اسپتالوں میں یا کسی اور جگہ پر بیماری کی حالت میں، یا اس جماعت میں خدا بیماری کی حالت میں،
تو اپنی بیٹی اور بیٹے کو شفا دینا، اور اسی کے ساتھ ساتھ منشا سردار کے لیے کچھ شفا دینا، اس کے خاندان کے لیے، اور ایوب برکت کے لیے، اس کی صحت یابی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ارشد منظور کی صحت یابی کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ مہربان خدا ہوں تھوڑی زندگی تمسی حیاتی اور ساری بیماری زندگی سے دور کرنا۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن، ہماری پناہ اور طاقت اور ساری قدرت کے سرچشمے، جو دعائیں بڑے ایمان اور استقلال کے ساتھ تیرے حضور پیش کی گئی ہیں، اور جو دعائیں تیرے یہ بیٹی اور بیٹیاں اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، تو رحیم باپ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ آپ تشریف رکھے بھی ہم گزارتے ہیں آپ سب کے لیے اور آپ کے خاندانوں کے لیے، بالخصوص بہنوں دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر اپنی پاک کے حضور میں مقبول ہو، اپنے نام کی بڑائی کے لیے، ہمارے بلکہ اپنی ساری کلیسیا کے فائدے کے لیے منظور فرمائے۔
आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। ऐ मेहरबान खुदा, वक्त दे कि तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह की अज़ियत और मौत हमें तेरा मक़बूल नजर बना दे। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे निजात दहिंदा की कामिल कुर्बानी हमें तेरे रहम और मोहब्बत के लायक बनाएगी। मसीह खुदावंद के वसीले से खुदा आपके साथ हो। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ऐ कद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। वो हम गुनहगारों के लिए कफारा देकर सलीबी मौत सहने पर आमादा हुआ। उसने मरकर हमारे गुनाहों को मिटा डाला और जी उठकर हमें खुदा से फिर मिलाया। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हम्दो सना करते हैं, कदूस 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 खुदा लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आल में गला पर होशाना, बगाने के बुजुर्ग खुदा उनके नाम से आता है। आल में गला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझी से आती है। हमारे और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर और पाक रूह को भेज, ताकि ये नजराने रोटी और मैं पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और पाक खून बने। हमारे खुदावंद ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अपनी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। और ये है हमारे ईमान का भेद। बस ऐ बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तुमने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का पाक बदन और पाक खून लेकर रूह कुदूस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद करा, साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा आज़म फ्रांसिस, हमारे बिशप सैमसन और अपने सब खादमों और खादमाओं को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदों सरदार बीबी, नवाब हाकिम, मनशा चिराग, मंजूर करम, सलीम तारा, फरोजा बीबी, तारा अल्लाह रखा, नरगस, नजीरा भुट्टा, भुट्टा जियोना, नसीम तारक भुट्टा, सलामत खुर्शीद और रोजी सलामत, नायब बहादुर मनशा, नायब जवेद मनशा, इम्तियाज अमानत, यूसुफ खुशी और अब्बास नवाब पर नजर करो, जिन्हें तूने इस दुनिया से अपने पास बुला लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ है, उस तरह जी उठने में भी उसके साथ रहे।
نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما. ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہم سب پر رحم کر تاکہ خدا کی مبارک ماں گواری مریم حضرت یوسف اس کا رہائے پاک شوہر مبارک رسولوں اور ان سب مقدس اور شہیدوں کے ساتھ جو اس جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے ہمیشہ اپنی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکے. اسی کے ذریعے اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت و تعظیم شایان ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین. آئیے ہم سب کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اسی طرح دعا مانگے جس طرح ہمارے خداوند نے خود ہمیں مانگنا سکھائی ہے. اے ہمارے باپ تو جو خاص نام پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے ہمارے دوست کے کام کریں گے اور جس میں اپنے قدر کو بخشتے ہیں تو ہمارے قدر بخش ہمیں آزمائش میں ہمیں بلکہ میں اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں جو کہ بادشاہ قدرت تیرا ہمیشہ تک تیرا رہے. آمین. اے خداوند یسوع مسیح تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں. ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے. آمین. اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو. آئیے ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں. ہمارے خداوند یسوع مسیح پاک 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 ہم بادشاہ کے لیے اے خدا کے دربے اے خدا کے بدلے تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھالے جاتا ہے ہم پر رحم کر. اے خدا کے بدلے تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھالے جاتا ہے ہمیں اس کام کی عنایت کر. بھائیوں اور بہنوں یہ ہے خدا کا برپا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. اتنے ہی مبارک ہیں ہم سب جو اس پاک برے کی ضیافت میں بلائے گئے. ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے. اے میرے باپ اگر میرے پیے بغیر یہ پیالہ مجھ سے نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو. اے مہربان خدا ہم اس پاک عبادت میں شریک ہو کر عاجزی کے ساتھ تجھ سے التجا اور فریاد کرتے ہیں کہ تیرے بیٹے کی موت ہماری امید اور ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہے. بخش دے کہ اس کی قیامت ہمارے لیے ثابت قدمی کا باعث ہو اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی اور نجات دلائے. مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین. اور قادر خدا آپ اور بیٹے اور اس کی برکت آپ سب پر نازل ہو اور ہمیشہ
इस्लाम कायम रहे। हमारी आज की ये इबादत अपने इख्तिताम को पहुंची, खुदावंद की सलामती में रहे। और जो आज पहली दफा आए हैं उनको बहुत मुबारक हो। आखिरी गीत गा के जाना है, देखो भाग भाग के जा रहे हैं।